یا ہمارے مولانا یا ہمارے یہ حضرت، یہ سب زاہد صاحب، یہ جتنے بھی عاشق رسول ہیں، میرے بارے میں آپ کہیں گے کوئی فرق آپ کے ایمان پہ نہیں پڑے گا، مگر گناہ ہے ایسا کہنا، مگر آپ سے میں جس کا نام لے رہا ہوں اس کے بارے میں آپ نے سوچ بھی لیا نا تو بڑا فرق پڑے گا۔ حضور نے فرمایا اویس قرنی میرا عاشق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کل میری تقریر پہ کسی نے دکھایا، کوئی کمنٹ کر رہا تھا مولانا، کہہ رہا تھا یہ کہاں سے اس کی دلیل تو یہ دے نہیں سکتے۔ میں کہا تم ذلیل ہو، تمہیں دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ تم پڑھا کرو نا، یہ بخاری یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا میرا ایک عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں۔ ابھی داتا لاہوری نے کشف المحجوب میں لکھا ہے، پوری بات بیان کرتے ہیں۔ جب کوئی مدینے سے آتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ مدینے سے آنے والے کو مدے خضرہ کیسا ہے نا، حضور کا روزہ کیسا ہے؟ مگر وہ یہ نہیں کہتے تھے، بکری چراتے تھے، بکری چراتے تھے، بکریوں کی وجہ سے نہیں، ماں بیمار تھی ان کی، فالج میں تھی، اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا۔ بس جب کوئی آتا تھا نا تو ویس پھوٹ کے روتے تھے اور اس سے پوچھتے تھے او مدینے سے آنے والے، اس کیفیت کو اندازہ کرو، او مدینے سے آنے والے، ہم پوچھتے کو مدے خضرہ کیسا ہے، وہ پوچھتے تھے بتا میرے حضور کی زلفیں کیسے ہیں، سبحان اللہ، سبحان بتا ذرا اس حسن تمام کا وہ حسن کیسا ہے، وہ کمال حسن حضور ہے۔ ماں دیکھتی ہے، میرا بیٹا ایک دن پوچھا میرے بیٹے کیا بہت محبت کرتا ہے؟ کچھ نہ بولے، کچھ آنسو گرم گرم گرنے لگے۔ ماں نے سر پہ ہاتھ رکھ، میرے لال بتا کیا ان کا دیدار کرنا چاہتا ہے؟ پھر پھوٹ پڑے، ماں تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ میرے نبی نے فرمایا جس کی ماں باپ زندہ ہوں وہ ان کی عزت کرے، میرے ساتھ جہاد میں نہ جائے، ان کی خدمت کرے، ان کی ساتھ، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ ماں نے کہا میرے لاڈلے میں تجھے اجازت دیتی ہوں 1.5 دن کی، جا اور اپنے نبی کا دیدار کرا۔ اویس کا دل کھل گیا، مدینے سے چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ، اللہ کسی کے ہاتھ نے بڑھ کر سہارا دے دیا، ورنہ کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں سوچو غور کرو کہ ہم جب جاتے ہیں گنبد خضرہ دیکھنے کی نیت سے، مگر وہ تو حضور کو دیکھنے کی نیت سے گئے ہیں۔ جب مدینے پہنچے ہیں دروازے رسول پہ حاضری کی ہے، آواز دی ہے کہ نبی پاک تشریف رکھتے ہیں تو اندر کرم فرمائے، میں حضور کا دیدار کے لیے آیا ہوں۔ اندر سے پوچھا کون؟ کہ میرا نام اویس ہے، میں بکری چرانے والا ہوں، میری ماں بیمار ہے، اس سے اجازت لے کے آیا ہوں، تھوڑا وقت کم ہے، حضور ہیں تو کرم فرمائے۔ اندر سے آواز آئی مسافر رات کو ٹھہرنا پڑے گا، صبح کو صحابی بن کے دیدار کر کے دعائیں لے کے چلے جانا۔ باہر سے جب رونے کی آواز آئی تو سسکنے لگے، بلکنے لگے، کیوں روتے ہو؟ کہا میں رک نہیں سکتا، میں ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، اللہ میری ماں کو کوئی پانی دینے والا بھی نہیں۔ حضور آئے تو کہہ دینا ایک بکری کا چرانے والا، کپڑوں پہ اس کے پہمت لگے تھے، بوری کا ٹاٹ کا لباس پہنے تھا، آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا تھا، مگر ماں کی وجہ سے واپس جا رہا ہے۔ اچھا بتاؤ کیسے واپس وہ آئے ہوں گے؟ جب تاج الشریعہ کو مکے سے واپس کیا تھا حکومت نے، تب انہوں نے کہا تھا فرقت مدینہ نے وہ دیے مجھے صدمے، کوہ پہ اگر پڑتے کوہ بھی تو ہل جاتا، داغ فرقت طیبہ قلب مزم ہل جاتا، کاش گنبد خضرہ کیسے تڑپے ہوں گے، کیسے گئے ہوں گے اویس۔ میرا امام کہتا ہے پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں، یا رسول اللہ دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں، اللہ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے، مگر کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے ہیں۔ وہ اویس تو آ گئے، صبح کو سرکار آئے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، فرماتے کون آیا تھا؟ عائشہ کون آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ کوئی میرے دروازے پہ بڑی خوشبو پھیلی ہے، کون آیا تھا؟ کہ حضور کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا، کپڑوں پہ اس کے قیمت لگے تھے، ٹاٹ کا لباس پہنے تھا، کوئی بکری کا چرانے والا تھا، کہتا تھا حضور کو دیکھنے آیا ہوں، وقت کم ہے، ماں کی وجہ سے واپس لوٹ گیا، کوئی ماں کا فرما بردار تھا حضور، مگر بڑا درد کے بعد لوٹا ہے۔ میرے سرکار نے فرمایا ذرا میرا منبر لگا دو بھئی صحابہ، منبر لگایا، فرمایا سنو میرے صحابہ، میرا ایک عاشق ہے، اس نے اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے مجھے دیکھا نہیں، سنو اے علی
اس کی دعائیں اتنی قبول اللہ کرتا ہے کہ تو علی میری امت کے لیے دعا کرا دینا اس سے جب ملے، اے عمر تم میری امت کے لیے دعا کرا دینا، تم میری امت کے لیے دعا کرا دینا۔ فرمایا قیامت کے دن جب وہ جائے گا جنت میں، اللہ فرمائے گا اویس ٹھہر، تیرے اشارے سے کچھ جہنمی جنتی ہوں گے۔ میرے محبوب کے فرماتے